جو ڈیٹا بیسز ہیں، اب ڈیٹا بیسز کی بات آ گئی تو امیزون ڈیٹا بیس ایز اے سروس پرووائڈ کرتا ہے، اور دونوں ٹائپ کی، یعنی RDBMS یعنی SQL اور نو SQL بھی پرووائڈ کرتا ہے، دونوں. تو اگر آپ کی ریکوائرمنٹ SQL ڈیٹا بیس کی ہے تو سہولت موجود ہے، اگر نو SQL ہے تو سہولت اس کی بھی موجود ہے. اس اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل ٹیئر ہے جس میں کمپیوٹ اسٹوریج اور ڈیٹا بیس لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس میں جو ڈیٹا بیس کا سیکشن ہے وہ اس کے لیے امیزون کی یہ آفرنگز ہیں: ڈائنامو ڈی بی، الاسٹک کیش، امیزون RDS، امیزون ریڈ شفٹ اور ڈیٹا بیس مائگریشن سروس. یہ ساری سروسز ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہیں جو امیزون آفر کرتا ہے. RDS کیا چیز ہے؟ ریلیشنل ڈیٹا بیس سروس. یہ امیزون کی مینیج ڈیٹا بیس سروسز ہیں اور اویلیبل ہیں MySQL کے لیے. اگر آپ کو MySQL چاہیے تو اس کی سروس امیزون دیتا ہے. MySQL کا ایک اور فلیور ہے MariaDB، SQL سرور، اوریکل، پوسٹگریس. یہ ساری امیزون جو ہے وہ ایز اے سروس دیتا ہے آپ کو، جس میں اس سروس کی اویلیبلٹی، اس کی ریلائبلٹی، وہ ساری امیزون کی ذمہ داری. آپ نے صرف ڈیٹا ڈالنا ہے، یوز کرنا ہے، سارا کچھ. معاف کیجیے. تو اس سے فائدہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی انسٹنس بنا کے اس کے اندر خود سے ڈیٹا بیس سیٹ کرنا، پھر اس کے اندر ٹیوننگ کرنا، اس کے لیے کوئی DBA ہائر کرنا، یہ ساری چیزوں سے نجات ہو جاتی ہے. آپ نے سیدھا جانا ہے RDS کے انٹرفیس پہ، کہنا ہے مجھے ایک MySQL انسٹنس دے دو، چھوٹی سی T2 اسمال انسٹنس دے دو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، یہ لو، یہ اس کا یوزر نیم پاسورڈ، یہ اس کا URL ہے، اور یہ آپ کی سب نیٹ سے ایکسیسیبل ہوگی. صرف یہ نہیں کہ پوری دنیا سے ایکسیسیبل ہوگی. آپ چاہیں تو آپ اس کو ورلڈ ایکسیس دے سکتے ہیں. RDS کا بیک اپ جو ہے وہ بیک اپ امیزون لیتا ہے خود، اور آپ کو پوائنٹ ان ٹائم ریکوری کی سہولت دیتا ہے اور سنیپ شاٹ لیتا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پروڈکشن ڈیٹا بیس مثال چلا رہے ہیں، اور اب آپ نے ایک ایپلیکیشن کا نیا ورژن ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن آپ ڈیٹا بیس کو خراب نہیں کرنا چاہتے، تو آپ سنیپ شاٹ سے ایک نئی ٹیمپرری ڈیولپمنٹ ڈیٹا بیس، ٹیسٹنگ ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں. اور یہ جو اس کی سنیپ شاٹ سیو کرتا ہے امیزون، وہ بالکل پوری دنیا میں اسپریڈ کر دیتا ہے ملٹیپل ریجنز کے اوپر، تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے ان کیس آف فیلئر آف سم امیزون انفراسٹرکچر، وہ ڈیٹا آپ کا اویلیبل رہے، آپ کی سروس اویلیبل رہے آپ کو. تو اس سمپل ایپلیکیشن آرکیٹیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پہ ایک چیز ہے، اس کا نام ہے الاسٹک لوڈ بیلنسر، اور اس کے نیچے دو EC2 انسٹنسز ہیں. ہوتا یہ کہ ٹریفک اوپر سے آئے گی اس کے پاس، لوڈ بیلنسر کے پاس، وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا دو EC2 انسٹنسز میں، اور وہ کسی ڈیٹا بیس انسٹنس کو یا سروس کو ایکسیس کر رہی ہیں، اور ڈیٹا بیس کی جو سنیپ شاٹس ہیں یا بیک اپس ہیں وہ S3 میں سیو ہو رہے ہیں. یہ ملٹیپل اویلیبلٹی زون بتا رہا ہے کہ RDS جو ہے ملٹیپل اویلیبلٹی زون میں بھی ڈپلوائے ہوتی ہے، اور بیسیکلی اویلیبلٹی کی غرض سے کہ اگر ایک اویلیبلٹی زون فیل ہو جائے تو آپ کی سروس چلتی رہے. یہ بات ہم کر چکے ہیں. یہ بھی وہی بات ہے کہ لوڈ بیلنسر کے پاس ریکویسٹ آئے گی تو نیچے ویب سرور کے پاس جائے گی، وہاں سے ڈیٹا بیس کے پاس آئے گی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کا علیحدہ سے ایک اور انسٹنس ہو جو کہ جس کو سلیو کہہ سکتے ہیں، ملٹی AZ اسٹینڈ بائی. اگر وہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ اسٹینڈ بائی ول ٹیک اوور، اور اس کا بیک اپ جو ہے وہ S3 میں سیو ہو رہا ہے.
ڈائنامو ڈی وی جو ہے وہ انلمیٹڈ اماؤنٹ آف ڈیٹا اسٹور کر سکتی ہے، اور یہ بیسیکلی نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیس ہے. اس کا میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. یہ سہولت موجود ہے جو ڈیولپرز اور ایڈمنسٹریٹرز نو ایس کیو ایل کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور یا ڈائنامو ڈی بی ان کے لیے ہے، اور وہ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور یہ کمپیریزن ہے آر ڈی ایس اور ڈائنامو ڈی بی کا. تو میں چونکہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کی دنیا سے تعلق ہے میرا، تو میں اس کمپیریزن کو آپ کو اگر پڑھ کے ہی سنانا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ امیزون دونوں چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. جون سی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ امیزون کی اس پہ پورٹل پہ جائیں اور اپنی وہ سروس ان سے حاصل کر لیں. دیٹس اٹ. اور یہاں پھر سے اس نے کہا ہے آپ کو ایگزامپل کے طریقے سے، اگر آپ کی ریکوائرمنٹ یہ اور یہ ہے تو پھر آپ یہ فلاں ڈیٹا بیس لیں، اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ایسی اور ایسی ہے تو آپ فلاں ڈیٹا بیس لیں وغیرہ.